جہلم سے جہاں پہ پی ٹی آئی آج جلسہ کرنے جا رہی ہے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے بھی خاصے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے اپنے نمائندے منصور ستی سے۔ جی منصور، کیا صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پنڈال سج چکا ہے، تیاریاں مکمل ہیں، جو کارکنوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین سیر جلانی آپ کو بتا سکے کہ یہ سٹیج پہ جو ہے ابھی فواد چودھری، علی محمد خان یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ مرکزی قائدین کی بھی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ نعروں کا جواب دیا جا رہا ہے فواد چودھری کی جانب سے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خواتین انکلیو ہے جہاں پہ خواتین کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ جو تحریک انصاف کا جہلم میں سیاسی پاور شو ہے، جو خواتین کا انکلیو ہے وہ بھر چکا ہے۔ اسی طرح جو مردوں کا پنڈال ہے وہاں پہ بھی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو مرکزی قائدین ہیں وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ جو پارٹی ترانے ہیں ان پر رقص کیا جا رہا ہے۔ کافی جوش و جذبہ ہمیں تحریک انصاف کے کارکنان جو جہلم کے ہیں ان میں نظر آتا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں سیکورٹی کے حوالے سے تو جو اس سٹیڈیم میں جو آؤٹر لیئر ہے وہاں پہ جہلم پولیس نے انتظامات سنبھالے ہیں۔ دیگر اضلاع سے بھی یہاں پہ نفری منگوائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وی پی آئی موومنٹ ہے، جو راستہ ہے اس کو کنٹینرز لگا کر راستہ بنایا گیا ہے تاکہ جو عمران خان ہے یا دیگر جو اعلیٰ قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ اس میں آئیں گے، وہ یہاں پہ ایک محفوظ راستے سے ان کو راستہ بنایا گیا ہے۔ جو پنڈال میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے واک تھرو گیٹ بنائے گئے ہیں، اسی طرح خواتین کے لیے الگ انکلیو بنایا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں جلسے کی اس وقت جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت شکریہ منصور ستی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی کابینہ کا صدر مملکت عارف علوی کے کردار پر شدید تشویش کا اظہار۔ کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کا کردار آئین سے ماورا قرار دے دیا گیا۔ صدر نے گورنر پنجاب کے معاملے پر آئین کا مذاق بنایا۔ کابینہ کو تشویش ہے۔ گورنر پنجاب عمر چیمہ کے اقدامات پر بھی کابینہ ارکان کا حیرانگی کا اظہار، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک کی سیاسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی کابینہ کی یہ رائے ہے جبکہ اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گی۔ وفاقی کابینہ نے وزیراعظم کی ایڈوائس مسترد کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں وفاقی کابینہ نے رائے دی کہ ملک سیاسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی کابینہ نے صدر مملکت عارف علوی کے کردار پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کا کردار آئین سے ماورا قرار دے دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں 3 اپریل سے آئین شکنی جاری ہے۔ عمران خان غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ صدر اور گورنر پنجاب نے اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئین شکنی کی۔ کابینہ نے وزیراعظم کے فیصلوں کی منظوری دے دی، جبکہ خرم دستگیر نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ صفر کر دے۔ وہ نیوز بریفنگ دے رہے تھے۔ پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے، آئین شکنی کر کے اس کے اوپر غنڈہ گردی بھی شامل ہے۔ پارٹی کے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں ایک پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ملنے اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں۔ جو بے روزگار سیاسی یتیم یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کیونکہ یہ مشاورت کا سلسلہ نہیں ہوتا اور وہاں ایک شخص کی ضد، تکبر اور فیصلہ سازی کے ذریعے پوری پارٹی اور اسی حکم کے ذریعے یہاں ملک کے اندر آئین شکنی بھی ہوئی، وہ تماشا لگایا گیا جو پنجاب میں دوبارہ ہو رہا ہے۔ کارکردگی کا صفحہ کیونکہ خالی ہے اس لیے آپ ایک جھوٹا خط لہرا رہے ہیں۔ بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کے ذریعے یہ تمام حقائق بھی سامنے رکھیں گے۔ کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا۔ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا۔ کابینہ نے یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا
بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ 26 اپریل کو پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ 1 مئی سے ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کا معاملہ، عمر سرفراز چیمہ کی آئینی ٹیم سے مشاورت، عدلیہ سے رجوع کرنے کا مشورہ، جبکہ عدلیہ سے رجوع کرنے کے لیے درخواست کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ کہنا ہے آئینی پٹیشن دائر کرنے کا حتمی فیصلہ کچھ دیر بعد کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے غیر آئینی اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کا یہ معاملہ ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کی آئینی ٹیم سے مشاورت ہوئی، عدلیہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے تاحال قائم مقام گورنر پنجاب کا عہدہ نہ سنبھالا۔ گورنر ہاؤس کی ٹیم پرویز الہی سے اسمبلی پر دستخط لینے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچ گئی۔ چودھری پرویز الہی نے اسمبلی پر دستخط نہیں کیے۔ آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی امور سر انجام دیں گے۔ نون لیگ کی حکومت نے غیر آئینی اقدامات کی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ جی ہاں، چودھری پرویز الہی نے تاحال قائم مقام گورنر پنجاب کا عہدہ نہ سنبھالا۔ گورنر ہاؤس کی ٹیم پرویز الہی سے اسمبلی پر دستخط لینے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچ گئی۔ گورنر پنجاب کو ہٹانے کا معاملہ، سابق وزیر اعظم عمران خان نے عدالت عظمیٰ سے پنجاب میں آئین و قانون کی کھلی توہین کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ کٹ پتلیاں پنجاب میں آئینی انارکی کو ہوا دے رہی ہیں۔ گورنر پنجاب کو نہایت شرمناک طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب میں اس کھلی دستور شکنی کا خاموشی سے تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ لندن میں کوئی بڑا اجلاس نہیں، اپنے قائد سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قائد سے سیاسی مشاورت اور ہدایات لیں گے، کوئی خصوصی ایجنڈا لے کر نہیں جا رہے، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان کو چھوٹ ملنی چاہیے، اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ لندن میں کوئی بڑا اجلاس نہیں ہونے جا رہا، صرف اپنے قائد سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ قائد سے سیاسی مشاورت اور ہدایات لی جائیں گی، کوئی خصوصی ایجنڈا لے کر نہیں جا رہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت، جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ روایت بن گئی ہے، پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے، اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مزید کہا کہ چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ محسن اجاز رپورٹ کریں گے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت، روایت بن گئی ہے، پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے، اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ تحریک انصاف کی وکیل بابر امان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یوٹیلٹی بلز ادا نہ کرنے والا بھی رکنیت کا اہل نہیں ہوتا، مدت کا تعین نہ ہو تو نااہلی تاحیات ہوگی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر کوئی امیدوار آئندہ الیکشن سے پہلے بل ادا کر دے تو تب بھی نااہل ہوگا۔ قانون میں جرم کی مختلف سزائیں دی گئی ہیں، کیا عدالت سزا میں 1 دن کا بھی اضافہ کر سکتی ہے؟ آرٹیکل 63A منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا فورم مہیا کرتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے، عدالت جب تک نااہلی کا ڈکلیریشن ختم نہ کرے نااہلی برقرار رہے گی۔ عدالت نے مزید سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ افواج پاکستان اور قیادت کو نشانہ بنانے پر ریٹائرڈ فوجی آفیسرز برہم ہیں۔ اب بات ہمارے گھر پر آ گئی، آرمی چیف اور جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پاک فوج پر فخر ہے، الزامات برداشت نہیں کریں گے۔ کیا یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ فوج اور عوام میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جو فوج کو غدار کہتے ہیں وہ خود غدار ہیں۔ ریٹائرڈ آفیسرز کی جانب سے یہ کہنا ہے تو آپ کو بتائیں کہ فوج پاکستان اور قیادت کو نشانہ بنانے پر ریٹائرڈ فوجی آفیسرز برہم ہو چکے ہیں۔ اب بات ہمارے گھر پر آ گئی ہے، آرمی چیف اور جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک سیاسی اختلافات تھے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پہ آ گئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، جاگ فوجی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ ہم آرمی کے ریٹائرڈ لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا دہشت گردی کی جنگ میں،
आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज नहीं है। और आप खाना जंगी की बात करते हैं, खाना जंगी इस मुल्क में नहीं होगी। इस मुल्क के तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपा सालार के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपनी चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपने सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। ये अगर जो है ना हम किसी सूरत इसको जो है हम बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा है कि पार्टी की जानिब से हिदायत मिलने तक ओहदे पर बराजमान हूँ, किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मजीद कहा कि मुल्क के तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने असूली फैसला जो है इस्तीफे का कर दिया हुआ है। जब तक रिक्वायरमेंट मेरे पार्टी की तरफ से और मेरी हायर लीडरशिप की तरफ से है कि मैंने आई शुड स्टिक टू द ऑफिस। एंड सेकेंडली मेरा ऑफिस जो है इसका ताल्लुक जो है अपॉइंटमेंट इज़ बाय द गवर्नर एंड टिल द प्लेयर ऑफ द गवर्नर आई कैन होल्ड द ऑफिस। किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की बुनियाद के ऊपर या उसकी खुशी और नाखुशी की बुनियाद के ऊपर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको हटाया नहीं जा सकता। मियाँ शहबाज शरीफ इज़ बेसिकली ए फाशिस्ट अंडर द क्लॉक ऑफ ए डेमोक्रेट। पाकिस्तान के आइन के तकद्दुस को जो ना समझ सका, वो कोई हक नहीं है पाकिस्तान का कोई ओहदा संभालने के लिए किसी ऐसे आदमी को। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लोड शेडिंग भी बढ़ सकती है कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को खबरदार कर दिया। मौजूदा सूरत हाल में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ना जो है वो बढ़ सकता है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बजरिया SMS मुसलसल आगाह किया जा रहा है। आपको बताएं कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोड शेडिंग भी बढ़ सकती है कि इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को खबरदार कर दिया। ये कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। सारिफीन को बजरिया SMS मुसलसल आगाह रखा जाएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा ले रहे हैं, ये कहा गया तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो एक बुरी खबर है सारिफीन के लिए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लेकिन लोड शेडिंग भी बढ़ सकती है। इसके लिए कि इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को खबरदार किया है और कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। अवाम को एक और महंगाई के तूफान का सामना है। चावल दालों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। जी हाँ, चावल 20 रुपये, दाल चना 10 रुपये, दाल मसूर 35 रुपये फी किलो महंगी, जबकि दाल चना 160, दाल मसूर 240, दाल माश 275, सफ़ेद चना 240 रुपये फी किलो महंगा होगा। तो महंगाई जो है वो इस वक्त बढ़ रही है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। अवाम को एक और महंगाई के तूफान का सामना है।